کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اس امت کے ملہم، جن کے سوچنے پر اور جن کے منشا پر اور جن کے کہنے پر اللہ نے 20 سے زائد قرآن کی آیتیں اتاری ہوں، اتنے بڑے صحابی، یقین نہیں ہو رہا. اور اعلان کر رہے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں. ان سب کے باوجود جو اس وقت کی موجودہ امت تھی، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے وہ سارے دن اور وہ سارے حالات دیکھے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، جو آپ کا غم تھا، جو آپ کی محنت تھی، جس کے لیے آپ نے محنت کیا تھا، کوشش کیا تھا، اور جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اللہ نے وہ ساری فکریں ایک امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر منتقل کر دی تھی. منتقل کر دی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے، سب سے پہلا کام وہ مدینے کو خالی کیا ہے. سب کے سب نکلے، سب کے سب نکلے، سب کے سب. جبکہ اگر سوچا جائے اور ذہن دوڑایا جائے تو ہر کوئی یوں کہے گا کہ زیادہ مفید تو مدینے میں رہ کر دفاع کرنا تھا، حالات کو دور کرنا تھا. جو بھی ارتداد تھا، جو بھی انکار تھا، وہ سب یہاں مدینے میں رہ کر کے کرتے. مدینے کو کیوں خالی کرایا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اس سے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت کو دوبارہ ایک زندگی دی. دوبارہ ایک زندگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، ان کی زبان پر بھی یہ آ گیا تھا. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب تو دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا، دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا. جو اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نکلا ہے، ان کی امارت میں، ان کی ذمہ داری میں، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ اور جو سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ملتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ وہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نکلی ہے اور پہاڑوں سے اور راستوں سے اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کی محنت کرتے ہوئے جو گزرتی چلی گئی ہے، دیہاتوں کے لوگ جب آتے بکریاں چراتے اور دیہاتوں کے لوگ جب آتے پہاڑوں کی طرف، تو مدینے کی کھجور جو انہوں نے کھایا ہوا تھا قافلے والوں نے، اور کھجور کی گٹلیاں جو پھینکا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دیہات کے لوگ جن کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی، جن کی زبانوں پر یہ بات آ گئی تھی کہ دنیا سے اسلام ختم ہو گیا، مدینے سے اسلام ختم ہو گیا، حضرت جی کے بیان میں ملتا، حضرت فرماتے ہیں کہ ان گٹلیوں کو پا کر دیہاتیوں کے ایمان کو اللہ نے بچایا کہ اس گٹلیوں کو پا کر اٹھا کر انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہاں سے مدینے والے گزرے ہیں، ابھی مدینے میں اسلام باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے. دوبارہ اسلام میں وہ عمران وہ چل گئے، بولے ہم آتے بلا کے تو یہاں بیٹھ شاہ رخ فیضان کو بیٹھا میں آئی نہیں بلائیں گے تو میرا جھونپڑی بھی لے جائے گا، کیا بولتے بس ان کے پاس منڈپ سے ادھر لے جائے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، آپ کے حکم پر ہر لمحہ ملکوں میں دکھتا رہتا ہے. پوری دنیا میں ماشاءاللہ جماعتوں کی محنت اور نقل و حرکت، اور ماشاءاللہ علماء سال کے لیے نکل رہے ہیں، دوسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیسی محنت کی، کتنی دعائیں مانگی.
کتنا بہت کیا. راتوں کو اٹھ کر روتے تھے, تڑپتے تھے, بلکتے تھے, کرپٹیں بلکتے تھے, اللہ سے مانگتے رہتے تھے. نظام الدین بستی ایک جنگل تھی, چاروں طرف قبرستان تھا, اکیلے جنگل میں بیٹھ کر جا کے رویا اور آواز جاتی تھی دور تک. سے, ان کی محنتوں سے, ان کے مجاہدوں سے دین کو سارے عالم سارے دنیا میں پھیلایا. تاریخ اس کی گواہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا, اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضو کر ہے وہ نظارہ. صحابہ کی شان میں کہا تھا کہ اگر میں چاہوں, صحابہ نے کیا کچھ اس دنیا میں کیا اور کتنی قربانیاں دیا اور کتنے دین کی محنت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا اور قربان کیا. اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, پھر میرے اور آپ کی طرف مخاطب ہیں, مگر تیرے تخیل سے یعنی تمہارے ذہن و فکر سے, تمہارے دماغ سے فضول کر ہے وہ نظارہ. اوپر سے بات گزر جائے گی, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صحابہ کیا فضول کر ہے وہ نظارہ, سر کے اوپر سے گزر جائے گا. ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت بشیر, ان کے والد کا نام تھا حضرت اقربہ, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. ساتھ میں ایک بیٹے کو لائے تھے جن کا نام تھا بشیر, بیوی تھی. تشکیل ہوئی مسجد میں, احد میں جانا طے ہو گیا کہ آپ کو بھی چلنا ہے. بالکل نئے نئے صحابی حضرت اقربہ رضی اللہ عنہ, چھوٹا بچہ ہے, بیوی ہے, بیمار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تاریخ بخاری میں. وہ بائک لا لی نا سب نے, تو بھی میں نے نہیں لایا. تو رک رہے کہاں پر, والد چلے گئے کہاں بیگ پر, اور احد میں جو کچھ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندان مبارک شہید ہوئے, صحابہ شہید ہوئے, 70 بڑے بڑے قرہ شہید ہوئے, بے شمار صحابہ زخمی ہوئے. بیگ لا لیا میں نے, اور ادھر حضرت بشیر اکیلے میں ہیں, بھی لاتا تھا. ماں بیمار تھی, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. گھر پہ تھا میں, گھر میں اکیلے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. روتے تھے, خود ان کا بیان ہے, میں روتا تھا, موٹے شادی اپنے ادھر ادھر بھٹکتا تھا. آنا ہلدی میں, شادی میں کہیں سے کھانا مل گیا وہ کھا لیتا تھا. نہ آنا شادی ہلدی ولی میں, بقی میں جہاں میری والدہ دفن تھی وہاں جا کر بیٹھا رہتا تھا. گھر جہاں صحابہ نے جان لگایا, مال لگایا, وقت لگایا, جہاں سب کچھ صحابہ نے قربان کیا, صحابہ نے اندر کی اپنی خواہشات تک کو قربان کیا ہے اللہ کے دین کی خاطر. پھر جا کر کہ اللہ کا کریمہ بند ہوا. ایسا نہیں ہے. ایک روم ہمارے اور آپ کے جیسے وہ آرام کرنے والے ہوتے اور ایک ہی جگہ جم کر کے بیٹھ جاتے, تو کہاں سے اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا؟ اللہ کا دین حرکت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ارے کیا چاہتا ہے؟ حرکت چاہتا ہے, حرکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں, اپنی موجودگی میں تقریباً 150 سے زائد جماعتیں اللہ کے راستے میں دنیا میں ملکوں میں بھیجی ہیں, اور خود 27 جماعت میں خود شریک رہے. 27 جماعت میں 27 غزوات میں آپ خود شریک رہے بنفس نفیس. 150 سے زیادہ ایسی جماعتیں جو دنیا اور ملکوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا. حرکت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ ارے کیا ہوئی؟ حرکت ہوئی ہے, حرکت. پھر جا کر کے یہ ایک نظام قائم ہوا ہے, یہ ایک محنت دکھ رہی ہے. لاکھوں لوگ توبہ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ توبہ کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ جو مسجدوں سے دور تھے, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے دور تھے, وہ لاکھوں لوگ مسجدوں کے کھوٹے بن گئے ہیں, مسجدوں میں اگلی صف کے نمازی بن گئے ہیں. اس دعوت کی محنت سے لاکھوں لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں جانتے تھے, محمد رسول اللہ نہیں جانتے تھے, نبی کا نام تک نہیں جانتے تھے, آج اللہ نے اس دعوت کی محنت سے ان کو ایسا قبول کیا کہ وہ روزانہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس دعوت کی محنت میں لگا ہوا ہے, اور وہ گاہے بگاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتا ہے.
जो नबी के नाम नहीं जानता था। अभी उलमा की मजलिस में अमीर मुहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद अली साहब दामद बरकातुहू ने एक वाक़या खुद सुनाया अपना अमरावती का, कि वो खुद अमरावती में थे। एक बूढ़े मियाँ 70 साल के, उनको के मस्जिद में लाया गया और वो बूढ़े मियाँ कहने लगे, आज तक मैं कभी मस्जिद में नहीं आया था, तुमने पहली मर्तबा हमें मस्जिद में देखा। लोगों ने उनको कलमा पढ़ाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। कलमा पढ़ नहीं पा रहे थे। हज़रत मौलाना ने बताया कि जमात वालों ने तकरीबन 70,000 मर्तबा कलमे का विर्द कराया, तब जाकर के कलमा उनकी ज़बान पर आया। कौन मेहनत करेगा? ये जो इंसानों का समंदर है, ये मुसलमान है, नौजवान है, और वो कहां कहां भटक रहे हैं, गुनाहों के किन किन अड्डों में वो पड़े हुए हैं, कौन जाएगा उनको समझाएगा और अल्लाह का तारुफ कराएगा, दीन बतलाएगा। नौजवानों को पता नहीं है कि वजू क्या है। खुद हज़रत मौलाना सुना रहे थे, 25 से 30 नौजवान आए, उन बेचारों को पता नहीं है वजू क्या है। वजू क्या है? वजू क्या है नहीं। इसीलिए निजामुद्दीन मरकज से पूरी दुनिया के लिए एक बात चलाई जा रही है, और खास तौर पर जो हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे सरों के ताज हैं, पूरी उम्मत के वो जिम्मेदार और निगरां हैं। जब तक ये उम्मत और अवाम उलमा के साथ मजबूत नहीं होगी, अपना रब्त मजबूत नहीं करेगी, मैं कसम खा करके कहता हूँ, ये अवाम कब गुमराह हो जाए और ये कब गड्ढे में गिर जाए और ये कब जाकर के खंबे में लड़ जाए और कौन इसको गुमराह कर दे, कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर इस उम्मत को कोई बचा सकता है तो उलमा बचा सकते हैं, उनकी निगरानी बचा सकती है, उनकी जिम्मेदारी बचा सकती है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए आम ऐलान है, पूरी दुनिया के लिए कि उलमा मसाजिद में अपना वक्त दें और अवाम उनके पास आए और आकर के उनसे मोटे मोटे मसाइल दरियाफ्त करे, बुनियादी दीन सीखे, पता करे गुस्ल में कितने फराइज। उलमा बतलाएंगे 3 फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें, उलमा बतलाएंगे 5 सुन्नतें। आप जब पूछेंगे वजू में कितने फर्ज, उलमा बतलाएंगे 4, कितनी सुन्नतें तो 13, कितनी चीजों से वजू टूटता वो आपको बतलाएंगे 8। तफसील जब आप उनके पास बैठोगे वो आपको बताते चले जाएंगे, और दीन की मोटी मोटी बुनियादी बातें जब आपको मालूम होंगी तो अमल करने में भी मजा आएगा, अमल करने में भी मजा आएगा। आप पता ही नहीं गुस्ल के फराइज़ मालूम, गुस्ल के फराइज़ कितने सारे नौजवानों में। ये एक काम है, ये एक मेहनत है, एक मेहनत है जो सहाबा की कोशिशों से, सहाबा की मेहनतों से, सहाबा के मुजाहिदों से और सहाबा की कुर्बानियों से अल्लाह ने हम सबको दिया है। अगर हम इसकी हिफाजत न करें, हमारी औलादें और नस्लें कहाँ जाएंगी? हमारी औलादों, हमारी नस्लों को कौन दीन सिखाएगा? घरों में अगर हमने माहौल नहीं बनाया, घरों में अगर हमने अल्लाह का दीन कायम नहीं किया, अल्लाह के दीन को जिंदा नहीं किया, न जाने कितने मुसलमान घरों की लड़कियां और बच्चियां जो आपके घर में पैदा हुई और आपके खत से वो पली और बढ़ी और एक उम्र वो आपके घर में गुजारा है, लेकिन आपने दीन नहीं सिखाया, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं सिखाया। कितने मुसलमानों घरों की बच्चियां जो गैरों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं और वो आपको और आपके बेटों को लात मार करके चली गई। कोई कहानी, कोई अफसाना नहीं है। हजारों की तादाद में ईमान वाले घरों की बच्चियां गैरों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। न उनको ईमान का पता, न इस्लाम का पता, न आखिरत का पता, न मैदान महशर का पता, न कब्र का पता, सब छोड़ छाड़ करके वो चली गई। अगर आपने दीन सिखाया होता, आपने कलमा सिखाया होता, आपने कब्र बताया होता, आपने मैदान महशर बताया होता, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया होता, आपकी जिंदगी बताया होता, तो कम से कम वो आपके साथ जन्नत में उतर जाती। कितनी बच्चियां चली, इब्तिदा आम हो चुका है बेशुमार। उलमा के साथ बैठो, वो आपको बताएंगे कितनी बच्चियां आपके जिले से ली, आपके सूबे से ली, सारे डाटा मौजूद है।
جب تک ہم اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیں گے اور اپنے مذہب کے داعی نہیں بنیں گے تب تک ہم اپنے مذہب پر قائم نہیں رہ سکتے. اپنے مذہب پر اپنے دین پر اگر قائم رہنا ہے تو اس کی دعوت دینی پڑے گی, اس کا داعی بننا پڑے گا. اسی لیے کچھ کام ہم مردوں کے لیے ہے اور کچھ کام عورتوں کے لیے. وہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے. آپ نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا, سب کو کام دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اللہ سے گہرا تعلق مردوں کا تھا, صحابہ کا تھا, جو وہ اللہ سے کہہ دیا کرتے تھے اللہ پورا کر دیا کرتے تھے, ایسے ہی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا تھا. جو وہ اللہ سے کہہ دیا کرتی تھی اللہ پورا کر دیا. ایک صحابیہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, غالباً ام رومان رضی اللہ عنہا تھی. ابھی 7 دن ہوئے تھے ان کو مدینہ میں آئے ہوئے, ہجرت کیے ہوئے, اسلام قبول کیے ہوئے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ایک ہی بچہ ہے, بیٹے کا انتقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بچے کو غسل دو, کفن پہناؤ. یہ جنازہ تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا, انس جاؤ اس کی والدہ کو بلا کر اپنے بیٹے کو دیکھ لے, زیارت کر لے تاکہ ہم جنازے کی نماز پڑھ لیں. حضرت انس گئے اور جا کر ان کی والدہ کو بلا کر کے لے آئے. وہ آئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیں کہ جنازے کی نماز نہ پڑھیں. تھوڑی دیر رک جائیں. ایک کونے میں گئی, اللہ سے باتیں کی, اللہ کو منایا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہے, تھوڑا سا اللہ کو منایا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر اس بچے کی والدہ نے دعا کیا تھا, اللہ سے کچھ کہا تھا. ہم سب نے دیکھا کہ وہ بچہ جو کفن کے ساتھ لیٹا ہوا تھا وہ ہلنے لگا, اٹھ کر کے بیٹھ گیا. ایسا تعلق ایک صحابیہ کا. بچہ بھی قربانی دے رہا ہے, عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں, بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں, اور سب قربانی دے دے کر اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. کیا زندہ کر رہے ہیں بھائی؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا بھی مقصد بنے, ہماری زندگی کا بھی مقصد بنے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے سے اللہ کا دین زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کا نام دنیا میں عام ہو, اللہ کی قدرت اتنا بولا جائے, اتنا بولا جائے, اتنا بولا جائے کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی, اللہ کے خزانے ہمارے دلوں میں گھر کر جائے, بس جائے, اور ساری دنیا کے مقابلے میں ہماری زبان سے نکل جائے کہ ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کا نظام اللہ کے سامنے چھوٹا ہے. ہم اتنا بولنے والے بن جائیں, اتنا بولنے والے بن جائیں. یہ صحابہ ایسا متاثر کرتے تھے غیروں کو, ایسا متاثر کرتے تھے اپنے قول سے, اپنے فعل سے, کہ وہ سامنے والا متاثر ہو جاتا تھا. آج ہم متاثر نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اور ساتھ میں سارے عرب کی حکومت دے دو, سارے عرب کا مال دے دو, دولت دے دو, اور ان سب کے بدلے پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر کے لیے بھی اگر یہ سارا سب کچھ دے دو پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا. ایسا جواب, یہ جواب جو صحابہ کے زمانے پر آیا تھا وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا, اس کے پیچھے محنت ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کروائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی, پھر جا کر کے صحابہ کے دلوں میں ایسا ایمان آیا, پھر جا کر کے ایسا ایمان آیا. بڑی کوشش کیا, بڑی کوشش کیا, ایک نہیں, دو نہیں, تین مرتبہ نصرانیت پیش کیا, اور سولی پر بھی چڑھایا,
تیر بھی چلوایا، تیر بھی چلوایا اور ان کو خوب چلایا، لیکن عبداللہ اپنی زبان پر چلے رہے اور وہ بار بار کہتا رہا آپ کو پکڑ کر دوں گا، مجھے مارنا ہے مار دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم دو پہلی بلائے گئے اور ایک دیگ جلوائی گئی اور اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی کو کھولایا گیا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسلمان پہلی کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا اور وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ مسلمان ایک دم جل گئے، بھن گئے اور شہید ہو گئے۔ کیوں نصرانیت پیش کیا، انہوں نے کیوں رد کر دیا؟ بادشاہ نے کہا اب ان کو ڈال دو۔ جب ان کو دیگ کے اندر ڈالا جانے لگا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو، تو یہ رونے لگے، ان کے آنسو نکل گئے، جہاں تک کہ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ یہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے بلایا اور بلا کر کے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ شاید ڈر گئے، آپ نصرانیت قبول کر لیں، میں اپنے شرط پر قائم ہوں، آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا، جو میں نے کہا ہے وہ اپنی بات میں پوری اور مکمل کروں گا، آپ روئے کیوں؟ آپ شاید ڈر گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بادشاہ کو، داغیہ کو، روم کا بادشاہ ہے، ایک طاقت ہے اور ایک سمجھ لیجیے برانڈ ہے اس زمانے کا، ایسا جواب دیا ہے کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈر گیا، میں تو اس لیے رویا کہ میرے جسم کے اندر ایک حقیر سی جان ہے، ابھی آپ اس دیگ کے اندر، اس پانی کے اندر مجھے ڈالو گے اور میں ختم ہو جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں تو اس بات پر رو رہا تھا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر اگر میرے جسم میں روح ہوتی، جان ہوتی، تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا، اللہ کے لیے قربان کر دیتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا خوبصورت جواب دیا۔ آج ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس وہ معاملات نہیں، ہمارے پاس وہ معاشرہ نہیں، ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں، ہمارے پاس وہ دین نہیں، ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں، ہم بس یوں ہی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبھی کبھی مرنا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، جمعے کے دن پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں اور اچھا مسلمان ہوں۔ پورے 7 دن اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ سے وہ کتنا دور گیا ہوگا، کون ایسے مسلمانوں کو سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے، ان جماعتوں کے پھرنے سے، ان جماعتوں کے رات کو اٹھ کر رونے سے اور ان کی گشتوں، ان کی ملاقاتوں سے اللہ نے بے شمار ایسے بے نمازی جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے تھے، پورے سال نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو مسجد کا نمازی اور مسجد کا مسجد کا خونہ بنا۔ ارے بنائے نہیں، ارے بولو نا، انڈونیشیا میں اجتماع میں تھا، وہاں ایک مجلس میں طے ہوا کہ آپ کو مذاکرہ کرنا ہے مشورے سے۔ جب وہاں پہنچا، بند کمرہ تھا، ایک بڑا ہال تھا، چاروں طرف سے پردہ تھا، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اس میں اندر داخل ہوا تو وہاں کا جو منظر دیکھا ہے، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے سب کے سر پر عمامہ تھا اور سب کے جسم میں جبہ تھا، لیکن جو ان میں خاص فرق تھا کہ ان کے پورے جسم پر، ان کے چہرے پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے سینوں پر، ان کے پیٹھ پر، ان کے پیروں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ جب پس منظر ہم نے پوچھا، ان کی کارگزاری اپنے ترجمان سے پوچھا، پتا چلا یہ سارے کے سارے قلبوں میں اور یہ سارے کے سارے ناچ گانوں میں مست تھے اور میوزک بجایا کرتے تھے۔ ایک اللہ کا بندہ ان میں سے اللہ نے قبول کیا اور اس ایک اللہ کے بندے نے محنت کیا، تو آج انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، لاؤس میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں، تھائی لینڈ میں، ان تمام ملکوں میں محنت کر کے ایسے لوگوں کو جو اس نے تشکیل کیا ہے، تو آج ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ توبہ کر کے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں اور 4 مہینے لگا کر سب نے توبہ کیا ہوگا۔ یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، جان لگی ہے۔ جب تک یہ امت دین کی خاطر، دین کی محنت کے خاطر جان مال لگاتی رہے گی، اللہ اس امت کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اگر یہ امت جان مال لگانا
اور حرکت کرنا اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے گی. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں چاہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں, آپ کے پاس جتنے عہدے ہوں, آپ کے پاس جتنی کرسیاں ہوں, آپ کے پاس چاہے جتنی زمین و جائیداد ہو, آپ کے پاس جتنی فیکٹریاں ہوں, آپ کے پاس جتنے کارخانے ہوں, خدا کی قسم گمراہ ہونے سے اور اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے غضب سے بچانے والا عمل اللہ کے راستے میں پھرنا, اللہ کو منانا ہے, چاہے سب کچھ آپ کے پاس. اس لیے پورا مجمع یہ عزم کر لے, یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. ارے انشاءاللہ تو ایسا کہو کہ پورا شہر سن لے, اکولا تک آواز چلی جائے. کرنے کے جذبے سے انشاءاللہ کہو گے تو تیز نکلے گا, اور ٹالنے کے جذبے سے کہو گے تو دھیرے سے کہو گے. تو بتاؤ کرنے کے جذبے سے کہا ہے, ٹالنے کے جذبے سے؟ اس لیے پورا مجمع یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے حصے میں اس دعوت کی محنت کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے, پہلے نمبر پر. پھر دیکھنا اللہ پاک کتنی برکتیں دیں گے, کتنی رحمتیں اتاریں گے, دنیا بھی خوشگوار بنائیں گے. آنے والی جو لامحدود زندگی ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی, وہ آپ کا اکرام کرے گی, اور جنت آپ کے انتظار میں رہے گی جب آپ اس دنیا میں اس حال سے جاؤ گے, اس حال سے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے فرشتے اتر آئے ہیں. آسمان کے فرشتے اتر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ, رات کو ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے, اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کون آج انتقال ہوا ہے؟ آسمان میں ایسی خوشی ہے, اور آسمان میں ایسی خوشی کا لہر ہے کہ سارے فرشتے خوش ہیں, اور اللہ نے آسمان سے بے شمار فرشتوں کو اتار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا, میرا سعد زخمی تھا, کہیں وہ نہ انتقال کر گیا. اللہ کے نبی جس حال میں تھے اس حال میں اٹھے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کے اکرام میں جو صحابہ موجود تھے سب نے حجرہ خالی کیا. اللہ کے نبی اس حجرے میں داخل ہوئے, لیکن داخل ہونے کا انداز الگ تھا. آپ جگہ بنا کر کے جا رہے تھے. بعد میں صحابہ نے پوچھا, یا رسول کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے, جیسے صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضے کو ہر حال میں پورا کیا ہے, یہ برار صوبے کا عملہ اور یہ مجمع اور یہ سارے مسلمان جو عوام اور خواص جو شہر اور دیہات کے آئے ہیں, یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جیسے دنیا کے سارے کام ہم کر رہے ہیں, آج سے انشاءاللہ پہلے نمبر پر اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. شریف کو نیچے